الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کل میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ کل یعنی آج میں غزوہ ہند کے بارے میں کچھ عرض کر دوں گا، کہ اس بارے میں کئی مرتبہ سوال کیا گیا تھا احباب نے کہ یہ غزوہ ہند کیا ہے اور یہ غزوہ کب وقوع پذیر ہوگا۔ تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ یہ کتاب سنن نسائی شریف ہے، الریاض سے شائع شدہ ہے، اور سنن اربعہ میں یعنی صحاح ستہ میں دو صحیحین ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اور چار سنن ہیں کو سنن اربعہ کہا جاتا ہے: سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابو داؤد۔ یہ سنن نسائی ہے، اس میں وہ حدیث مبارکہ جو غزوہ ہند کے بارے میں ہے، کتاب الجہاد ہے اور باب ہے غزوۃ الہند۔ اور اس حدیث مبارکہ میں جو رب کائنات جل وعلا کے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر نقل کیا گیا ہے، اس کے راوی حضرت سیدنا ابی ہریرہ ہیں۔ الفاظ حدیث ہیں: عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند۔ سیدنا ابی ہریرہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ وعدہ فرمایا غزوۃ الہند، غزوہ ہند کا۔ فرماتے فإن أدركتها انفق فیہا نفسی و مالی۔ ابو ہریرہ فرماتے اگر میں اس غزوے کو پاؤں، یعنی اگر میری زندگی میں وہ غزوہ آ جائے، فإن أدركتها، اگر میں اس کو پا لیتا ہوں تو انفق فیہا، میں اس پہ خرچ کروں گا، نفسی و مالی، اپنی جان بھی خرچ کر دوں گا، اپنا مال بھی خرچ کر دوں گا، یعنی میں اپنی جان کی بھی قربانی دے دوں گا، اپنا مال و اسباب بھی سارے کا سارا اس غزوہ میں پیش کر دوں گا۔ فَإِنْ اُقْتَلْ، اور اگر میں قتل کر دیا گیا، فَإِنْ اُقْتَلْ تو كُنْتُ مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَدَاء، اگر میں قتل کر دیا گیا تو میرا شمار ان شہداء میں ہوگا جو اللہ کے حضور اعلیٰ ترین شہداء ہیں۔ وَإِنْ أَرْجِعْ، اور اگر میں سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا، یعنی میں بچ گیا اس غزوہ میں، مرتبہ شہادت نہ پا سکا، فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ، پھر میں وہ ابی ہریرہ ہوں گا جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہوگا۔ یعنی اس غزوہ میں شامل ہونے والا اگر وہ مقتول ہو تو پھر بھی اعلیٰ ترین شہید، اور اگر وہ غازی بن کے واپس پلٹ آئے پھر بھی جہنم کی آگ سے آزاد۔ اگلی حدیث مبارکہ جو اس سنن نسائی کی پہلے تھی 3173 3174 حدیث مبارکہ، اس کی سند میں تھوڑا اختلاف ہے، متن وہی ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، یعنی اسی مفہوم کی۔ 3175 نمبر جو حدیث مبارکہ ہے، اس میں متن میں تھوڑا اختلاف ہے سند کے ساتھ ساتھ۔ اس میں یہ ہے: ان ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت کے غلام ہیں، ان سے حدیث مبارکہ مروی ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے رسول ہمارے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اسبتانی، نہ اصابتانی، دو عصب، دو گروہ، دو ٹولے، دو جماعتیں ہوں گی، اصابتانی من امتی، میری امت کے اندر دو جماعتیں ایسی ہوں گی، احرزہما، ان دونوں کو بچا لیا ہے اللہ رب العزت نے، من النار، جہنم کی آگ سے۔ یعنی میری امت کی دو جماعتیں، دو ٹولے، دو گروہ ایسے ہیں کہ احرزہم اللہ من النار، کہ رب کائنات ان دونوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے، ان دونوں کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا: اصابتن تغزو الہند، ایک وہ ٹولہ ہے، ایک وہ جماعت ہے جو غزوہ ہند کرے گی،
یعنی اس میں غزوہ ہند میں شامل ہوگی، لڑائی کرے گی۔ وَإِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، اور دوسری وہ جماعت ہوگی، وہ ٹولہ ہوگا، تَكُونُ مَعَ عِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوں گے، علیہم السلام، اللہ تعالیٰ جل وعلا ان پر سلامتی کا نزول فرمائے۔ سنن نسائی کے علاوہ یہ حدیث مبارکہ مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے، امام طبرانی میں بھی اس نے اس کو معجم میں نقل فرمایا ہے، اور اس کے سوا البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے بھی اس کو نقل کیا ہے، تاریخ دمشق میں ابن عساکر میں بھی نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ اور بعض روایات میں یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس غزوہ میں اگر شامل ہوا، مجھے شرکت کا موقع ملا، تو میں اپنا نیا اور پرانا سارا مال بیچ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دوں گا، اپنی جان کی بھی قربانی پیش کرنے سے گریز نہیں کروں گا، اور اگر میں وہاں سے سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا، جس طرح ایک روایت میں یہ ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع مظہر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ایمان والے اس بادشاہ کو گرفتار کر لیں گے، یہ غزوہ ہند میں جس بادشاہ کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوگا اس کو بیڑیوں میں جکڑ لیں گے اور وہ واپس آ جائیں گے۔ پھر جب وہ واپس پلٹیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی ملاقات ہو جائے گی۔ اسی تناظر میں حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں، جب اس غزوہ سے واپس لوٹوں گا تو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملوں گا، اور پھر میں ان کو یہ کہوں گا خوش ہو کر کہ عیسیٰ علیہ السلام، میں نے آپ کی صحبت بھی پالی، مراد یہ کہ میں نے رسول رحمت کی صحبت بھی پالی ہے اور آپ کی صحبت بھی پالی، گویا میں نے دو نبیوں کا زمانہ پا لیا۔ رسول مرشد رحمۃ اللہ علیہ ان کی یہ بات سن کے مسکرا دیے، فرمانے لگے یہ مشکل ہے، یعنی ایسے ممکن نہیں ہے تیرے لیے، ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اتنی طویل زندگی عطا فرمائے کہ تو غزوہ ہند کو پا سکے اور عیسیٰ علیہ السلام کو پا سکے۔ ان تمام روایات کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ایک بات کا پتہ چلتا ہے، وہ بات یہ ہے کہ وہ غزوہ ہند تب ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وقت قریب ہوگا۔ غزوہ ہند تب ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وقت قریب ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام کب نازل ہوں گے؟ جب حضرت امام مہدی آ چکے ہوں گے۔ اور امام مہدی کب آئیں گے؟ جب اسلام پر معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ اتنا سخت وقت آ جائے گا، اتنا سخت وقت آ جائے گا کہ لوگ بارگاہ رب العزت دعائیں مانگے کہ مولا تعالیٰ اب کوئی نجات دہندہ عطا فرما دے، حتیٰ کہ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ ایسے برے وقت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑنا آسان ہوگا، دین متین پر ثابت قدم رہنا اس سے بھی مشکل ہو جائے گا، یعنی بہت زیادہ مشکل وہ لمحات ہوں گے جن لمحات میں پھر حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے۔ حضرت امام مہدی کی تشریف آوری اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بارے میں نے ایک رسالہ علامات القیامہ لکھا ہے، اور میں نے اپنی کتاب سیرت امام الانبیاء میں بھی ایک باب اسی موضوع پہ باندھا ہے کہ وہ جب علامات وہ آ جائیں گی تو کیسے کیسے کر کے ہوگا۔ ظاہرہ کا سیسہ سیدنا امام مہدی پہلے آئیں گے، اور حضرت امام مہدی وہ نماز پڑھا رہے ہوں گے دمشق کی جامع مسجد میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، اور امام تکبیر کہی جا چکی ہوگی امامت کے لیے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے۔ حضرت امام مہدی ان کو فرمائیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، مگر عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں کہ نہیں، آپ نماز پڑھائیں، کیونکہ امام مہدی کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا فرمائیں گے۔ یعنی یہ غزوہ تب ہوگا۔ عام طور پر میرے کریم آقا رسول عربی سے کوئی خاص وقت مقرر کب ہوگا کب نہیں ہوگا یہ نہیں ہے، سب لوگ اپنے اپنے اندازے لگاتے ہیں، جی فلاں وقت ہوگا، فلاں وقت ہوگا، فلاں وقت ہوگا۔ میں اپنی ایک بدقسمتی کہوں گا، ہماری یہ بدقسمتی ہے، ہم معجزات کا ظہور چاہتے ہیں کہ معجزہ ظاہر ہو جائے، ہم فتح یاب ہو جائیں، کوشش نہیں کرتے، معجزہ چاہتے ہیں۔ جی نبی نے فرمایا ایسے ہو جائے گا، بس ہو جانا چاہیے، کوئی کرامت دکھا دے، کوئی معجزہ دکھا دے، اللہ تعالیٰ کافروں کو الٹ کے رکھ دے۔ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں میرے نبی سے بڑھ کر رب کائنات کا کوئی بھی پیارا نہیں ہے، میرے نبی سے بڑھ کر کسی کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اور میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت کون و مکان نے میدان بدر میں نکل کر صحابہ کرام کو ساتھ لے کر کفار سے صف آرا ہونے کے بعد دعا مانگی تھی، پہلے نہیں دعا مانگی تھی،
اور ہم کیا کیے بیٹھے ہیں؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے آج کل آپ جانتے ہیں، وہ بھارتی گنڈے کیا کرتے ہیں، فوجی کیا کرتے ہیں، پاکستان کے شہریوں پر، پاکستان کے فوجیوں پر وہ حملہ کرتے ہیں، بمباری کرتے ہیں، گولے داغتے ہیں توپ کے، اور ان کو شہید کر دیتے ہیں۔ پھر پاکستان کیا کرتا ہے؟ احتجاج کرتا ہے، تم نے ایسے کیوں کیا؟ شاید 2000 سے زائد وہ خلاف ورزیاں کر چکے ہیں، جو سرحدی خلاف ورزیاں ہیں، یہ پاکستان احتجاج کرتا ہے۔ یہ تو بالکل ایک بیوقوفوں والی بات ہے۔ اور پھر جب وہ حملہ کر کے واپس چلے جاتے ہیں، چوکیاں خالی ہوتی ہیں، پھر پاکستانی فوج کی جانب سے گولہ باری ہوتی ہے، چوکیوں کو آگ لگ جاتی ہے۔ اگر ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں پاکستان کی فوج نے منہ توڑ جواب دیا، مگر مرا کون؟ چوکیوں کو آگ لگ گئی۔ کیا وہ فائرنگ کرنے کے بعد اپنی چوکیوں میں بیٹھے رہتے ہیں؟ ایمان والے محض احتجاج نہیں کرتے، یہ جہاد کیا کرتے ہیں۔ ان کو ایسی سزا دی جاتی ہے کہ دوبارہ ان کی جرأت نہیں ہوتی کہ ایمان والوں کی جانب منہ اٹھا کے دیکھ سکیں۔ ایسے ہی اسلام نے کیا تھا شروع سے یہی حال تھا۔ لیکن آج ہم بھائی یہ دیکھتے ہیں جی کہ حضرت ولی اللہ نعمت اللہ ولی نے وہ کون سی پیشین گو کی تھی، وہ کب پوری ہوگی؟ وہ کون سے بزرگ آئیں گے جو کافروں کو الٹا کے رکھ دیں گے؟ حضور کا معجزہ کب ظاہر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کب ظاہر ہوگی؟ ہم کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ غزوہ کب ہوگا؟ جس طرح میں قبل عرض کر چکا ہوں، معلوم یہ ہوتا ہے یہ غزوہ قیامت کے قریب جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت ہوگا۔ اور اس سے پہلے کون سا غزوہ؟ بعض نے اپنے طور پر، بعض لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں اس کی وضاحتیں کی ہیں کہ اس سے مراد حضرت سلطان محمود غزنوی ہیں، کسی نے کہا جی وہ غوری ہیں، کسی نے کوئی کہا، کسی نے کوئی کہا، لیکن کسی نے کہا جمال الدین افغانی مراد ہیں، کسی نے کچھ کہا۔ لیکن جو حدیث مبارکہ کو مطالعہ کرنے کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جب اس میں یہ ذکر ہے کہ جب وہ واپس پلٹیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی ملاقات ہو جائے گی۔ پھر یہ غزوہ کب ہونا چاہیے؟ جب عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کا وقت ہو۔ اور وہ کب ہوگا؟ جب قیامت زیادہ قریب ہوگی، اس کی بڑی بڑی نشانیوں کا ظہور ہوگا۔ اس کے بعد پھر وہ دجال وغیرہ نکلے گا، یا جو موجود وغیرہ آئیں گے، یہ بعد میں آئیں گے۔ اس سے پہلے امام مہدی کے بعد حضرت عیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر یاجوج و ماجوج یا دجال لعین کا آنا، یہ بعد میں ہوگا۔ اللہ رب العزت جل وعلا کے حضور میں دعا کرتا ہوں خلاق کائنات جل وعلا ہمیں حقائق کو سمجھنے اور پھر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاد کرنا ایمان والوں پر فرض ہے۔ جہاد کے ساتھ ساتھ قتال، جہاد کا لفظی معنی جد و جہد کرنا ہوتا ہے، کوشش کرنا ہوتا ہے، خواہ زبان کے ساتھ ہو وہ جہاد باللسان کہلواتا ہے، قلم کے ساتھ ہو جہاد بالقلم کہلواتا ہے، مال و دولت خرچ کیا جائے جہاد بالمال کہلواتا ہے، جان کپائی جائے جہاد بالنفس کہلواتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار پکڑ کر یعنی فی زمانہ وہ جدید اسلحہ لے کر نکلنا، اپنی جان کی قربانی پیش کرنا، یہ جہاد بھی سیف کہلواتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم بنتا ہے جس آدمی کے دل میں جہاد بھی سیف کا کبھی جذبہ پیدا نہیں ہوا، یعنی اس کے دل میں مرتبہ شہادت حاصل کرنے کا کبھی شوق پیدا نہ ہوا، اس کے ایمان میں نقص ہے۔ ہر ایمان والے پہ یہ لازم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں یہ جذبہ موجود ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے نام پر قربان ہونے کو ہمہ وقت تیار ہوں۔ یقیناً بے یقین مرنا تو ہے ہی، تو پھر اس اعلیٰ ترین موت کو کیوں نہ گلے لگایا جائے کہ جس مقتول کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خبردار ان کو مردہ نہ کہو جو رب کائنات کی رضا کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تم گمان بھی نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کر دیا گیا کہ وہ مردہ ہو سکتے ہیں، بل احیاء، نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، وعند ربہم یرزقون، ان کے رب کے حضور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اتنی اعلیٰ ترین نعمت جو آدمی نظر انداز کر دیتا ہے تو پھر یقین اس کے ایمان میں ہی شک ہے۔ ہر ایمان والا یہی چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مرتبہ شہادت عطا فرمائے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں اور آپ بھی یقین یہی چاہتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا تو اپنے محبوب مکرم کے صدقہ سے ہمیں مرتبہ شہادت عطا فرمانا اور ہمیں توفیق و ہمت عطا فرمانا۔ ہم تیرے نبی کے دین متین کی حفاظت کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو ہم وقت تیار ہیں۔ ارباب مغازی کے نزدیک وہ جنگیں جو تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم کے ذریعہ حیات مبارکہ میں لڑی گئیں،
وہ دو قسموں پر تھیں، ایک کو سریہ جس کی جمع سرایا ہے، اور ایک کو غزوہ جس کی جمع غزوات ہے۔ سریہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس پہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک نہ ہوں، سریہ جس پہ میرے نبی شریک نہیں ہیں، میرے کریم آقا نے کسی صحابی کی زیر سرکردگی کوئی لشکر بھیجا، اس کو سریہ کہتے ہیں، اور جس جنگ میں میرے کریم آقا نفس نفیس تشریف فرما ہو اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ ارباب مغازی کے نزدیک اسی طرح ہے، جب لفظ غزوہ کہا جاتا ہے تو مراد یہ لیا جاتا ہے کہ رسول رحمت اس میں شامل تھے، اگر سریہ کہا جاتا ہے تو مراد ہوتا ہے حضور شامل نہیں تھے، صحابہ شامل تھے۔ پھر اس کو غزوہ ہند کیوں کہا گیا؟ کیا اس میں رسول رحمت شامل ہوں گے یا کیا اللہ کے کوئی نبی شامل ہوں گے؟ جن میں کوئی بھی نبی شامل نہیں ہوں گے، جس طرح کہ میں تھوڑی دیر پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب ایمان والے غزوہ ہند سے فتح یاب ہو کر واپس پلٹیں گے تب ان کی ملاقات عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی، تب ان کی ملاقات عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی۔ یہ غزوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیر قیادت نہیں لڑا جائے گا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی زیر قیادت لڑا جاتا تو حضرت ابو ہریرہ یہی فرماتے کہ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب جا کر، ابھی دوسری جو آپ نے حدیث سنی، میرے کریم آقا رسول نبی نے فرمایا کہ اصابتان من امتی، میری امت کے دو گروہ ہوں گے کہ احرزہما، ان دونوں کو بچا لیا ہے اللہ تعالیٰ نے، من النار، آگ سے، اصابت تغزو الہند، ایک وہ جماعت ہے جو ہند کا غزوہ لڑے گی، و اصابت تکون مع عیسیٰ ابن مریم، ایک وہ جماعت ہے جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگی۔ پتہ یار یہ دو جدا جدا جماعتیں ہیں، وہ جدا ہے یہ جدا ہے۔ اس کو پھر غزوہ کیوں کہا گیا؟ علماء فرماتے کہ اس کی عظمت اور شان کی وجہ سے کہ اس کے شہداء کا درجہ بہت بلند و بالا ہوگا، اور اس میں کے غازیوں کا درجہ بہت بلند و بالا ہوگا، اس لیے عظمت کے اعتبار سے ان کو غزوہ کہا گیا، وگرنہ ان معنی میں یہ غزوہ نہیں ہے۔ سوال یہ کیا ہے کہ اگر ہم یہ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ اس سے مراد فلاں غزوہ ہے، یعنی اب جو لڑائی ہوگی نا اس سے مراد وہی ہے، اب جو لڑائی ہوگی اس سے مراد وہی ہے، اگر ہم یہی مراد لیتے رہے تو پھر اگر کامیابی ہمارا مقدر نہ بنی تو پھر معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ کچھ وہ لوگ ہوں گے جو حدیث پر اعتراض کر دیں گے، اور معاذ اللہ تعالیٰ یہاں تک کہنے کہ حضور کی خبر سچ نہیں ہوئی، یہ تو پاگل پن اور جہالت ہوگی۔ میں ابھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ غزوہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے برکت نشان میں آئے گا، جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے میرے نبی کے امتی بن کر، اس زمانہ میں ہوگا، ابھی تو ہے ہی نہیں۔ وہ تمہاری عادت ہے نا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ڈھاکہ کا سقوط ہوا تھا تو اس کے بعد پھر کیا تھا، ہم شاہ نعمت اللہ ولی کی وہ جو پیشین گوئیاں والی کتابیں شاید اتنی تعداد میں بکی تھیں کہ جس طرح اخبار بکتا ہے جی مسلمانوں کا بڑا شہر، مسلمانوں کی بڑی قتل گاہ بنے گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا، پھر آئندہ محرم الحرام میں مسلمانوں کے ہاتھ تلوار آ جائے گی اور یہ دنیا کو فتح کر لیں گے، اور ہم محرم کے انتظار کر لیں گے کہ اب ہندوستان فتح ہو جائے گا۔ میں نے وہ پہلے بات جو بتایا نا، ہاں مجھے کرامتوں پر لگے ہوئے ہیں کہ جی کوئی کرامت اظہار ہوگی تو ٹھیک ہے، کوئی معجزہ اظہار ہوگا تو ٹھیک ہے، خود کچھ نہیں کرنا ہے، بس معجزہ اظہار ہو جائے جی بس ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ ایسے ہو جائے گا۔ ایسے معجزہ اظہار نہیں ہوا کرتے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میرے نبی نے مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر محض دعاؤں پر اکتفا نہیں کیا، میدان جنگ میں نکلے ہیں۔ غزوہ احد کے دن باوجود کہ رب کائنات نے ارشاد میں واللہ یعصمک عن الناس، آپ کا رب آپ کو محفوظ رکھے گا۔ معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ میں قرآن کریم کی کسی آیت بارکہ کو پڑھوں، میرا یقین اتنا کامل ہے کہ آپ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں میں اس کا انکار نہیں کروں گا۔ مجھے یقین کامل میرے رب نے جو فرمایا سچ فرمایا۔ میرے جیسے کروڑ بندے اکٹھے ہو جائیں تو کسی صحابی کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتے، سارے صحابہ مل کر کسی نبی کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتے، اور سب سے زیادہ انبیاء میں اعلیٰ ترین ایمان تو میرے نبی کا ایمان ہے۔ تو جب رب نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا انسانوں سے، پھر میرے نبی کی حفاظت میں شک کس کو ہو سکتا ہے؟ لیکن تعلیمی امت کے لیے کہ میرے نبی کی مبارک زندگی اسوہ حسنہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میرے کریم آقا ڈبل زرہ پہن کر بازار میں جنگ میں نکلے تھے، ڈبل زرہ پہن کر جنگ میں نکلے تھے۔ یہ کیا بتانا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، میں اللہ تمہیں حکم دیتا ہوں اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ گاڑی کی لائن پر، ریل گاڑی کی لائن پر لیٹ جانا، گاڑی کے آگے کہنا جی جو مقدر میں ہوگا وہی ہوگا،
موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو مقدر میں ہوگا ہوگا، پھر جو مقدر میں ہوگا وہ پتہ تو ہے ہی کیا ہوگا، علم تو ہے ہی کیا ہوگا مقدر میں۔ رب کائنات جل وعلا کے نبی نے گویا ہمیں جو سبق دیا، جو اسوہ حسنہ ہے، وہ یہ ہے کہ خوب تیاری کر کے کافروں کے مقابلہ میں نکلو، پھر اب تیرا پر بھروسہ رکھو۔ یہ صورتحال ہوگی۔ ایک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور نے وعدہ فرمایا، اور دوسرے میں کہ حضور نے فرمایا میری امت کی دو جماعتیں ایسی ہوں گی کہ جن کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے گا، غزوہ ہند والی اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ والی۔ اس لیے ہے تو حضور ہی کی جانب سے، البتہ حضور نے کوئی تعین نہیں کیا، حضرت ابو ہریرہ نے کوئی تعین نہیں کیا، حضرت صبح نے کوئی تعین نہیں کیا کہ یہ ہوگا کب، یہ تعین نہیں ہے، یہ ہے کہ ہوگا، مگر کب ہوگا یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا بہتر جانتے ہیں۔ یہ جو میں نے سنن نسائی کی 3 احادیث مبارکہ، پہلی جو 3173، 3174، ان دونوں حدیث کے شروع میں ناصر البانی نے لکھا یہ ضعیف الاسناد، کن کی سندوں میں ضعف ہے، بعد نے ان پر کلام بھی کیا ہے۔ البتہ تیسری حدیث مبارکہ جو 3175 نمبر ہے، جو حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ کے حوالہ سے، سیدنا ثوبان میرے نبی کے غلام، جو ان کے حوالہ سے اس کی ابتدا میں لکھا یہ صحیح ہے، اور اس کو حدیث مبارکہ کی جو سند میں کوئی بھی کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ اس بات جس طرح میں نے کہا البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے بھی اس کو نقل کیا، امام طبرانی نے بھی، امام باقی نے بھی نقل کیا، اور اس کی تصحیح کی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ وہ غزوہ ہوگا صحیح، لیکن کب ہوگا یہ اللہ اس کے رسول جانتے ہیں۔ یہ تعین ہم اپنی طرف سے کر لیتے فلاں ہوگا فلاں ہوگا فلاں ہوگا، جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، ہمارے ساتھ ہمارے نبی نے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے حضور نے وعدہ کیا ہے اسی کا کہ غزوہ ہند ہوگا۔ فرماتے اگر میں پاؤں گا تو اپنی جان و مال سے اس میں شامل ہوں گا۔ بتایا حضرت ابو ہریرہ کہتے حضور نے غزوہ ہند کا وعدہ کیا کہ غزوہ ہند ہوگا، جو کوئی اس میں شامل ہوگا اعلیٰ مرتبہ پائے گا۔ ابو ہریرہ کہتے کاش میں اس وقت موجود ہوتا، میں بھی اس میں شامل ہوتا، اپنی جان اپنا مال سب کچھ میں قربان کر دیتا، پھر اگر میں وہاں شہید ہو جاتا تو افضل ترین شہداء میں ہوتا، کہ نبی نے افضل ترین شہداء کہا ہے۔ اگر میں وہاں سے واپس پلٹ آتا تو پھر میں اعلیٰ ترین شخص ہوتا جہنم سے آزاد کیا گیا، کہ نبی نے اس غزوہ میں حصہ لینے والے کو جہنم سے آزاد قرار دیا ہے۔